السلام علیکم ناظرین، فلیش پوائنٹ پروگرام کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان احسن حمید راجہ۔ آج ہم بات کریں گے عالمی یوم خواتین کے حوالے سے۔ خواتین کے حقوق کو اجاگر کرنے اور معاشرتی، معاشی، ثقافتی اور سیاسی میدانوں میں ان کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہر سال 8 مارچ کو دنیا بھر میں خواتین کا دن منایا جاتا ہے۔ تاہم مقبوضہ جموں و کشمیر میں خواتین بھارتی ریاستی دہشت گردی کا براہ راست نشانہ بن رہی ہیں۔ ان خواتین کی حالت زار اور اس سلسلے میں عالمی برادری کی بے حسی کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی پاکستانی اور کشمیری خواتین سے۔ کشمیری عوام کی حق خودارادیت کی جدوجہد کو کچلنے کے لیے بھارتی افواج خواتین کی آبروریزی کو ایک جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہی ہے۔ اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ بہت شکریہ۔ آج کے دن کے حوالے سے آج انٹرنیشنل ویمنز ڈے ہیں، دنیا جہاں میں پروگرامز مرتب کیے گئے ہیں، خواتین سڑکوں پر آتی ہیں، جشن مناتے ہیں اور مہذب قوم اس دن کو اپنے طریقے سے اپنی خواتین کے احساسات کی قدر کرتے ہیں اور ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کرتے ہیں، قانون بناتے ہیں اور ان کے ریلیف کے لیے بہت سارے پروگرامز مرتب کریں ہیں۔ مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں بھارت نے جو کشمیری خواتین کو جنگی ہتھیار کے طور پر استعمال کیا ہے، اس کی دنیا میں کہیں مثال نہیں ملتی ہے۔ بوزنیا کا سنا تھا، لیکن وہاں بوزنیا میں پھر اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوئی، سزائیں بھی دی گئی، لیکن کشمیر دنیا کا واحد خطہ ہے جہاں بھارت کی قابض افواج نے خواتین کی نہ صرف عزت ریزی کی، ان کو ویپن آف وار کے طور پر استعمال کیا، بلکہ انہوں نے یہ بھی کر دیا ہے کہ انہوں وکٹمائزیشن کے ساتھ ساتھ نفرت کا بھی شکار وہ خواتین ہو گئی اور ان کو انتقام بھی انہی سے لیا گیا ہے، کیونکہ حق خود ارادت کی جو جدوجہد ہے، اس پرامن جدوجہد میں خواتین نے نہ صرف اپنے بچوں کو، خاوندوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو سپورٹ کیا ہے، بلکہ خود سڑکوں پر آئی ہیں، اور اس سب کا نتیجہ یہی نکلا ہے کہ اس وقت بھی کشمیر میں اگر آپ دیکھیں گے دنیا کے پورے خطے کا جب ہم یہ کرتے ہیں، سروے کرتے ہیں، کشمیر میں 84 خواتین صرف پولیٹیکل بیسس پر کشمیر اور ہندوستان کے جیلوں میں بند ہے۔ سیندرا بھی صاحبہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، ہزاروں خواتین جن کی عزت ریزی کی گئی، ہزاروں خواتین جن کے گھر جلائے گئے اور جو ہاف وڈوز کہلاتی ہے، ہزاروں خواتین جن کے بچے یتیم ہیں، ان کی ایجوکیشن کا سارا بوجھ، تربیت کا سارا بوجھ ایک خاتون اٹھاتی ہے، کیونکہ وہ مسنگ پرسن کی وائف ہے۔ ماورائے عدالت گرفتاریاں اور جبری گمشدگیاں کشمیری خواتین کی نفسیاتی اور معاشی زندگی کو کس طرح متاثر کر رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج چونکہ خواتین کا عالمی دن ہے اور اس موقع کے اوپر کشمیری خواتین کو ماورائے عدالت گرفتاریاں اور گمشدگیاں ان کی زندگی کو بہت برے طریقے سے متاثر کر رہی ہیں، اور یہ ساری جو کشمیر کے حوالے سے خواتین کی مشکلات ہیں ان کو سامنے لانے کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آج کے دن پوری دنیا کو کشمیری خواتین کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے۔ ہندوستان میں چونکہ لا قانونیت ہے اور کشمیری خواتین جس جبر کا شکار ہیں، جب ان کے گھر سے ان کے ورثاء کو، ان کے گھر کے کسی مرد کو اٹھا کے لے کے جایا جاتا ہے، تو پھر اس ایسی صورتحال میں انہیں جس طرح سے ٹارچر کا نشانہ بنایا جاتا ہے، یا تو پھر انہیں معلوم نہیں ہوتا کہ انہیں وہ زندہ بھی ہیں یا مر گئے ہیں، انہیں کون سی جگہ پہ رکھا گیا ہے، کس عدالت کی جورسڈکشن بنتی ہے، کہاں وہ کس عدالت سے رجوع کریں، تو ایسی صورتحال میں ان خواتین کے لیے بڑے ہی جبر اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ کونن پوش پورا کا جو واقعہ تھا، اس میں خواتین کو ایک ہی رات کے اندر، کشمیری خواتین کو جو ہے 100 ایسی خواتین تھی جس کو 80 سال سے زیادہ سے لے کے 8 سال کی عمر تک کی بچی کو جو ہے گینگ ریپ کا وکٹم بنایا گیا۔ آج تک کسی ایک وکٹم کو بھی انصاف نہ مل سکا۔ تو یہ وہاں پہ لا قانونیت ہے، دہشت گردی ہے، ہندوستان کی جو بربریت ہے کشمیری خواتین کے ساتھ، کشمیری عوام کے لیے، کشمیریوں کی بنیادی حق خود ارادیت کے لیے جو مشکلات ہیں، جو مسائل ہیں، یہ ایک جائز ڈیمانڈ کے لیے انہیں یہ جبر، یہ ظلم اور یہ جو مسائل کا شکار ہیں، اس کے لیے بین الاقوامی دنیا کو سامنے آنا ہوگا، اور بین الاقوامی دنیا کو سامنے آ کے کشمیری خواتین کے مسائل کو، ان کی مشکلات کو، ان کے مصائب کو کم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ مودی سرکار کشمیری خواتین کے بنیادی حقوق کی سنگین خلاف ورزی میں ملوث ہے۔ کیا آج کے دن بھی کشمیری ماؤں کی آواز دنیا کے ضمیر کو جھنجھوڑ سکے گی؟ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟
بالکل، آج جب ہم بات خواتین کے رائٹس کی بات کر رہے ہیں، انٹرنیشنل خواتین کا دن ہے، تو وہاں پر ہمیں ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم کشمیری خواتین کے بارے میں بات کریں۔ کشمیری خواتین کی آواز جو ہے وہ بالکل دنیا کو جھنجھوڑ سکتی ہے، کیونکہ ایک ماں کی آواز ہمیشہ ایک سافٹ کارنر رکھتی ہے، اور دنیا اس سافٹ کارنر کو جو ہے وہ بہت اچھی طریقے سے جو ہے وہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے۔ دنیا میں ہم لوگ ایک انٹرنیشنل وومن کی بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کشمیری خاتون کو بھول جاتے ہیں جو ایک ذہنی دباؤ کا شکار، سیاسی دباؤ کا شکار اور معاشی دباؤ کا شکار بھی ہوتی ہے، اور اسی دباؤ میں رہتے ہوئے وہ اپنے بچوں کو پال بھی رہی ہوتی ہے۔ تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ دنیا جو ہے وہ بات کرے، ان خواتین کی بات کرے، ان کے حقوق کی بات کرے۔ انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھانے والی کشمیری خواتین کارکنان اور صحافیوں کو کن مشکلات اور دھمکیوں کا سامنا ہے، اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتی ہیں؟ دیکھیں، بطور صحافی اگر میں یہ دیکھوں کہ کس طریقے سے انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر کے اندر جو ہے وہ صحافیوں کو مسائل کا سامنا ہے، تو اس میں بہت سارے مسائل ہیں، ان کی حفاظت کے، ان کی سوشل سٹیٹس کے اور ان کی نفسیات کے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو خواتین صحافی اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں ان کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جاتے ہیں، ان کو طلب کر لیا جاتا ہے، ان کو اٹھا لیا جاتا ہے ان کے گھروں سے، جس کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ وہ اپنی جو پیشہ ورانہ ذمہ داری ہیں ان کو نبھانے سے قاصر ہیں، ان کو نبھانے سے وہ مشکلات کا شکار ہیں، بلکہ سوشلی آپ کے اوپر بطور خاتون ایک بہت زیادہ پریشر آ جاتا ہے۔ یہ جو ریووکیشن آف آرٹیکل 370 ہو گیا، اس کے بعد وہاں پہ جو آزادی اظہار رائے کو سلب کرنے کے لیے انٹرنیٹ کی بندش کر دی گئی، اس کے علاوہ اخبارات چھاپنے پہ پابندی لگ گئی، آپ اپنی وائس کو ریز نہیں کر سکتے، جو خواتین کے بنیادی مسائل ہیں ان کو دبا دیا گیا۔ عالمی یوم خواتین کی مناسبت سے میں عالمی اداروں کو، دنیا بھر کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ کتنی گراس وائلیشن ہو رہی ہے جموں اینڈ کشمیر کو، جس کو انڈیا نے انلیگلی آکوپائی کیا ہوا ہے، وہاں پہ خواتین صحافیوں کی، اور جس کی وجہ سے وہ اپنے جو ہے وہ فرائض انجام نہیں دے پا رہی، ان کو ٹریول نہیں کرنے دیا جا رہا ہے انٹرنیشنلی، وہ اپنی وائس ریز نہیں کر رہی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جہاں جہاں تنازعات کا شکار خطے ہیں، وہاں پہ جب ظلم کیا جاتا ہے تو عالمی برادری جو ہے وہ آواز اٹھاتی ہے، لیکن کشمیر کے معاملے میں اکثر جو ہے سیاسی مفادات وہ آڑے آ جاتے ہیں۔ تو دنیا کو اپنا یہ جو دوہرا معیار ہے اس کو چھوڑنا ہوگا، اور اس دوہرے معیار کو چھوڑ کر وہ خواتین جو کشمیر کے اندر، انڈین انلیگلی آکوپائڈ کشمیر کے اندر بھارتی جارحیت کی وجہ سے مصائب و مشکلات کا شکار ہیں، ان کے لیے بھی آواز اٹھانی ہوگی، تاکہ جو ایکچوئل سچویشن، آن گراؤنڈ سچویشن ہے اس خطے کی، وہ دنیا کے سامنے آ سکے۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلسل عسکری ماحول نے خواتین اور بچیوں کی ذہنی صحت پر منفی اثرات مرتب کیے ہیں، اسی حوالے سے انسانی حقوق کی جو سنگین خلاف ورزیاں مقبوضہ کشمیر میں جاری ہیں، خواتین کے ساتھ جو ناروا سلوک کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا رائے رکھتی ہیں؟ جی احسن، بہت شکریہ آپ کا۔ سب سے پہلے تو میں، کیونکہ خواتین کا عالمی دن ہے، تو اس پہ خواتین کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی کہ ان کی جو تمام کاوشیں ہیں جتنی بھی ہیں اس کو ہم سراہتے ہیں۔ دوسرا، اس کے ساتھ جو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے آپ کا سوال ہے، دیکھیں مسلسل عسکری افواج جب آپ کے سر پر ہے، اس کا مطلب آپ مسلسل حالت جنگ میں ہیں۔ تو جب آپ مسلسل حالت جنگ میں ہیں تو آپ کی ذہنی حالات جو ہیں وہ کسی بھی معاملے میں ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ آپ ایک پریشر کا شکار ہوتے ہو، آپ کا ذہنی دباؤ، سٹریس، اور گرو کرنا تو دور کی بات ہے، آپ تو شاید اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے پا رہے۔ تو وہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کے لیے ایک بڑا ایک مشکل ترین جسے کہتے ہیں مرحلہ ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو خود کو اس جگہ پر رکھیں تو شاید ہم 1 یا 2 دن بھی سروائیو نہ کر سکیں۔ یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ آج تک سروائیو کر رہے ہیں اور اسی مسلسل حالت جنگ کو لے کر چل رہے ہیں۔ اور جو اس میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ جو ہمارے انٹرنیشنل ادارے ہیں جو کہ ہمارے بہت بڑے ہیومن رائٹس کے محافظ ہیں، اب ہم نہیں جانتے کہ کیا ان کو یہ سب چیزیں نظر نہیں آ رہی، یا اگر یہ آپ کو نظر آتی ہیں اور یہ یہاں کے لوگوں کو نظر آ رہی ہیں تو یہاں جو ان لوگوں کو بھی یہ چیزیں نظر آنی چاہیے جس کو یہ لوگ ہائی لائٹ کریں۔ اور جب تک آپ بینگ اے کشمیری، بینگ اے پاکستانی، ہم اس چیز کے اندر جس لیول پر ہم جا سکتے ہیں ہمیں جانا چاہیے، ہمیں انٹرنیشنل فورمز پہ جانا چاہیے، اور انٹرنیشنل فورمز پہ جا کے اس چیز کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور صرف ہائی لائٹ نہیں، پریکٹیکلی اس چیز کی امپلیمنٹیشن کی ضرورت ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلسل عسکری ماحول نے خواتین اور بچیوں کی ذہنی صحت پر کیا اثرات مرتب کیے ہیں، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی؟ بہت شکریہ آپ کا۔ مقبوضہ کشمیر کی آپ بات کر رہے ہیں، تو جہاں پر مودی جیسے حکمران کا قبضہ ہوگا اور اس کی
جو فورسز ہیں ان کا قبضہ ہوگا تو اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ بھارت کے اندر جو انسانی حقوق کے حالات ہیں اور جتنی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں اور جس پر دنیا نے آنکھوں کے اوپر پٹی باندھی ہوئی ہے، اس کے اوپر بعد جب پھر مقبوضہ کشمیر کی ہم بات کرتے ہیں اور خاص طور پر وہاں کی خواتین اور بچوں کی بات کی، خواتین جو ہے وہ کسی بھی قوم کی معمار ہوتی ہیں، کسی بھی ایک گھر کو بنانا، ان کی بچوں کی تربیت کرنا، اس ماحول کو جو ہے وہ بنانا جو ہے وہ خواتین کی ذمہ داری ہے۔ تو جہاں کی خواتین جو ہے ان کے اوپر ظلم اور بربریت کا یہ عالم ہوگا کہ وہ خواتین جو ہیں وہ ٹراما کی صورتحال سے ہر وقت گزر رہی ہیں، ہر وقت انہیں اپنے گھر کے لٹنے پٹنے کا جو ہے وہ ایک خدشہ موجود ہے، ہر وقت انہیں وہاں پر جو خواتین کی جو عزت ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک سوال جو ہے وہ ہر وقت اٹھا ہوا ہے کہ کوئی چیز محفوظ نہیں ہے، نہ ان کے گھر محفوظ ہیں، نہ ان کے بچے محفوظ ہیں، نہ ان کے گھر کے مرد محفوظ ہیں۔ تو جہاں پر اس قدر جو ہے وہ انسیکیور انوائرمنٹ ہو، وہاں کی خواتین کیسے سیکیور ہو سکتی ہیں، وہاں کے بچے کیسے سیکیور ہو سکتے ہیں، وہاں کی خواتین کیسے ایک جو ہے وہ مکمل گھر کا خواب دیکھ سکتی ہیں اور اس ٹراما زدہ ذہن کے ساتھ ایک جو آنے والی نسل ہے اس کی تربیت کر سکتی ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اس وقت پوری دنیا کو، جو کہ جانوروں کے حقوق کے اوپر تو بات کرتے ہیں، لیکن جب مقبوضہ کشمیر کے انسانوں کی بات ہوتی ہے، مقبوضہ کشمیر کی خواتین کی بات ہوتی ہے، مقبوضہ کشمیر کے بچوں کی بات ہوتی ہے، تو ان کے وہ جو تمام انسانی حقوق کے دعوے ہیں اور وہ جو تمام جو بھاشن ہیں وہ کہیں دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اس وقت ہم سب کو مل کر مقبوضہ کشمیر کی جو خواتین ہیں، جو وہاں کے بچے ہیں، ان کے انسانی حقوق کی، ان کی انوائرمنٹ جس کے اندر وہ رہنے پر مجبور ہیں، اس تسلط کی جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس انوائرمنٹ میں رہنے پر مجبور ہیں، اس کے خلاف مل کر آواز اٹھانے کی ضرورت ہے۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بدترین بھارتی مظالم کا شکار خواتین اقوام عالم کی توجہ کی منتظر ہیں۔ دنیا بھر میں خواتین کے حقوق کے علمبرداروں کا فرض ہے کہ وہ کشمیری خواتین کو مودی حکومت کے مظالم سے بچانے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اگلے پروگرام کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔